موطا امام مالک لیسی حدیث نمبر 6 نماز کے وقتوں کا بیان۔ مالک بن ابی عامر اصحعی سے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو لکھا کہ ظہر کی نماز پڑھ جب سورج ڈھل جائے، اور عصر کی نماز پڑھ اور آفتاب سفید صاف ہو، زرد نہ ہونے پائے، اور مغرب کی نماز پڑھ جب سورج ڈوبے، اور دیر کا عشاء کی نماز میں جہاں تک تو جاگ سکے، اور نماز پڑھ صبح کی اور تارے صاف گھنے ہوں، اور پڑھ فجر کی نماز میں 2 صورتیں لمبی مفصل سے۔ موطا امام مالک لیسی حدیث نمبر 7 نماز کے وقتوں کا بیان۔ حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو لکھا کہ نماز عصر پڑھ اور آفتاب سفید ہو، اتنا دن ہو کہ اونٹ کا سوار بعد نماز عصر کے 9 میل جا سکے، اور پڑھ عشاء کی نماز تنہائی رات تک، آخر درجہ آدھی رات تک، اور غافل مت ہو۔ موطا امام مالک لیسی حدیث نمبر 8 نماز کے وقتوں کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن رافع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بی بی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مولا ہیں، انہوں نے پوچھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے نماز کا وقت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں بتاؤں تجھ کو نماز پڑھ ظہر کی جب سایہ تیرے برابر ہو جائے، اور عصر کی جب سایہ تیرا تجھ سے دگنا ہو، اور مغرب کی جب آفتاب ڈوب جائے، اور عشاء کی تہائی رات کی، اور صبح کی اندھیرے منہ۔ موطا امام مالک لیسی حدیث نمبر 9 نماز کے وقتوں کا بیان۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھتے تھے، پھر ہم میں سے کوئی بنی عمرو بن عوف کے محلہ میں جاتا تو ان کو عصر کی نماز میں پاتا۔ موطا امام مالک لیسی حدیث نمبر 10 نماز کے وقتوں کا بیان۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، پھر ہم میں کوئی قباء کو جاتا تھا، پھر وہاں کے لوگوں کو ملتا تھا، اور آفتاب بلند رہتا تھا۔